میوزک کے ساتھ وہ گائے جاتے ہیں. ہمارے درمیان ڈون کاسٹر سے پاسٹر طارق ہیں, وہ اپنے خیالات کا اظہار اپنی شاعری کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں. پاسٹر طارق پلیز. خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کے بھی سلامتی. میں بہت شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے. کچھ کہنے کی, کچھ لکھنے کی استاد مجھے دی گئی. لکھنا یا سوچنا یا شاعری کرنا ایک مشکل کام ہے. میں لکھاری نہیں ہوں. بہت شکریہ, آپ نے مجھے اتنی عزت دی. بس چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ لکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. کافی دیر کا واقعہ ہے کہ سنڈے اسکول کا پروگرام تھا. وہاں پہ سنڈے اسکول کے ٹیچرز نے مجھے کہا کہ آپ امن کے بارے میں کچھ لکھیں. تو جو امن ہے وہ جو اصلی تھا وہ باغ عدن نہیں تھا جو خدا نے خود بنایا تھا. پھر انسان نے گناہ کیا, ابتری آئی اور پھر وہ امن جو تھا وہ جاتا رہا. تو لکھتے لکھتے اس کے متعلق لکھا اور آپ دیکھیے گا کہ خدا نے اس کو ایک بائبل کی سمری کی سی صورت دے دی. وہ ایک لڑی جب چلتی ہے تو وہ آتی جاتی ہے. بالکل موسیقی کا اور شاعری کا چولی دامن کا ساتھ ہے. موسیقی دو لفظوں کا مجموعہ ہے, مو اور سیکی, جس کا مطلب ہے ہوا میں گرا لگانا. تو آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, مشکل کام ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. ذرا توجہ دیجیے گا. اگر میری گزارش ہے کہ اگر مجھے ساتھ کوڈ دے دی جائے تو اس کے ساتھ بولنا اچھا رہے گا. تھینک یو ویری مچ. ایک باغ لگایا مالک نے, انسان بنایا خالق نے. ایک باغ لگایا مالک نے, انسان بنایا خالق نے. اس باغ کو ان کو سونپ دیا, کچھ بھی کھانے سے مت ڈرنا, پر جو منع کیا وہ مت کرنا. یہ حکم سنایا حاکم نے. وہاں سب کچھ پاک پوتر تھا, کچھ باہر تھا, کچھ بھیتر تھا. وہ نگہبان تھے اس سب کے, جہاں رزق اگایا رازق نے. وہاں وافر سونا چاندی تھا, تھے ہیروں کے پہاڑ بہت, جو دیکھ نہ پائے اب تک ہم, تھے ایسے بھی شاہکار بہت. وہاں امن امان کا پہرا تھا, چلا پیار کا جادو گہرا تھا. وہاں شیر شرافت کرتا تھا, نہ چوہا کسی سے ڈرتا تھا. یہ اس کی رچائی رچنا تھی, جہاں ڈرنا تھا نہ مرنا تھا. وہاں چاروں طرف نظارے تھے, ٹھنڈی آبشاروں کے پھوارے تھے. تھی پھولوں کی اقسام بہت, نہ خزاں کے کوئی شمارے تھے. وہ سب ان کو سکھاتا تھا, جب شام میں ملنے آتا تھا. ہے ویسے تو بصیر خدا, پر وقت ان کے ساتھ بتاتا تھا. وہ قربت اتنی گہری تھی, جو عدن میں آ کے ٹھہری تھی. وہ اس سے نام رکھاتا تھا, جو کچھ بھی بنایا خالق نے. پر کوئی اس قربت سے جلتا تھا, خدا کی طرح وہ بنتا تھا. وہ ابتری کا موجب تھا, وہی گناہ کا مالک تھا. اس نے آدم کو بہکایا, ایک آگ کو تھوڑا دہکایا. دکھنے میں خدا کی مانند ہو, کیا تم خدا کی جانب ہو؟ کیا تم خدا سے ڈرتے ہو؟ جو کہتا ہے وہ کرتے ہو. آؤ تم کو ذرا کچھ سیکھنا ہو, ایک راز خدا کا بتلاؤں. جب سب یہاں کا کھاتے ہو تو اس سے کیوں کتراتے ہو؟ یہ پہچان و فہم کا پودا ہے, یہ خدا کی مانند بنا دے گا. تو آؤ ذرا, اب کھاؤ ذرا. بس اس دن آدم بہک گیا, سچ جھوٹ کا سینہ چاک ہوا, اور یوں آدم ہلاک ہوا. پر پیار خدا جو کرتا ہے, جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. میں دوسرا آدم بھیجوں گا, وعدہ فرمایا اللہ نے. ایک باغ لگایا مالک نے, انسان بنایا خالق نے. پھر نبی پیغمبر آتے تھے, پیغام خدا کا لاتے تھے. آدم کی راہ سجاتے تھے, اسے کمواری سے جلنا تھا, وعدہ جو پورا کرنا تھا. پیغام فرشتہ لے آیا, وہ بیٹا خدا کا کہلایا. اس نے چرنی میں وشرام کیا, اور یسوع اس کا نام کیا. اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا, مردوں کو زندہ کرتا تھا. پانی پہ حکم چلاتا تھا, مٹی کے اعضا بناتا تھا. پھر ایک دن وہاں پہ وہ آیا جس نے عدن میں بہکایا, پر جادو نہ اس کا چل پایا. سولی لے کر وہ چل نکلا, فیصلہ لے کر اٹل نکلا.
کہ باپ کی مرضی پوری ہو، اب اور نہ ہم میں دوری ہو، ساری شریعت ہی پوری ہو۔ پھر باپ نے اس کو ذبح کیا، جتنا دام تھا ادا کیا، وہ عدن کی راہیں کھول گیا، زندہ ہو کر یوں مسیحا موت کے بندھن کھول گیا، یوں بھول گیا۔ شاگرد بناؤ لوگوں کو، انجیل سناؤ لوگوں کو، میں ایک دن لوٹ کے آؤں گا، جہاں میں ہوں وہاں لے جاؤں گا۔ ایک باغ لگایا مالک نے، انسان بنایا خالق نے، انسان بنایا خالق نے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔